بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 224 آیت 156 آیت نمبر 156 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بلا شبہ ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں بلکہ اس پہلے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے متعلق کچھ فضائل و مناقب کا بیان کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا کہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، مختلف قسم کی کمیاں اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے جس میں سبب انسان کے اپنے اعمال ہوں گے وہ آئیں گی۔ کبھی اس کو خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا، کبھی بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، کبھی خوراک کی کمی، مال و دولت کی کمی، کبھی نتائج کی کمی، اور کبھی جانوں کی کمی، لوگوں کا، پیاروں کا، اپنوں کا دنیا سے اٹھ جانا۔ آزمائش تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے ہوگی لوگوں کی۔ یہ آزمائش کے کچھ طریقے بتائیں، اس کے علاوہ کئی طریقوں سے آزمائش ہوتی ہے، اور ان تمام سے بڑھ کر جو انسان کی آزمائش ہے وہ انسان کے دین کی آزمائش ہے۔ کیونکہ ایسا موقع آ جائے خاندان میں، آدمی کے آفس میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، کہ جہاں انسان کو اسلام کمپرومائز کرنا پڑے، اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے یا بنا دیا جائے یا وہ خود اپنے لیے بنا لے، جہاں اس کو اسلام سیکھنے، اسلام جاننے اور اسلام پر زندگی گزارنے کے لیے نہ وقت ہو اور نہ ہی وہ اس طرف آنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا مقصود نظر، اس کی زندگی کا سارا محور صرف اور صرف دنیا بن جائے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت اور کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، لمبی دعا ہے اور اس کا ایک حصہ یہ ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمارے دین میں ہمیں کسی مصیبت سے دوچار مت کرنا۔ یہ سب دین کے متعلق مصیبتیں ہیں۔ بندہ نمازی بھی ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، غیرت اور حمیت کی بات آئے، تو اس کو توفیق ہی نہ ہو کہ وہ کوئی ایک لفظ بھی کہے، یا جو وہ کر سکتا ہے وہ نہ کرے، ظاہر کرے کہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ لیکن خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، گھر میں ہو، اپنے خاندان میں ہو، اور وہاں اس کی بات سنی جاتی ہو یا وہ کم از کم بات کہہ سکتا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کہے، یہ مصیبت ہے، یہ دین کی مصیبت ہے۔ تو اس سے تو بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنا میں سکھایا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، جہاں یہ کہا کہ اللہ آپ دین میں ہمیں کسی مصیبت کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے، وہاں پر یہ بھی کہا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم پریشانی نہ بنا۔ ہر وقت دنیا دنیا، بندے کی زندگی لگے ایسے کہ بس بندہ صرف اور صرف نوکری کے لیے جی رہا ہے، صرف اور صرف دنیا کی محبت میں جی رہا ہے، صبح سے لے کر
رات تک کوئی اور بات، کوئی دلچسپی، کوئی سوچ ہی دل میں نہیں۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو ہماری یہ سب سے بڑی پریشانی نہ بنانا۔ ولا مبلغ علمنا، کیسی شاندار دعا ہے، سبحان اللہ۔ اور اے اللہ دنیا کو ہمارے علم کا مبلغ اور ہمارے علم کا مرکز نہ بنانا، کہ ہم اس لیے علم حاصل کریں کہ دنیا میں مل جائے۔ اس پر اگر آپ رکھ کر دیکھیں تو دیکھیں ہم سب لوگ ڈگریز کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف دنیا کے لیے۔ دنیا کمانا، حلال کمانا، اس میں کوئی، یہ تو ضروری ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کی بات یہ ہے کہ دنیا کو سب کچھ بنا لیا جائے، اس کی وجہ سے آخرت کمپرومائز ہو، اس کی وجہ سے دین کمپرومائز ہو، اس کی وجہ سے انسان کو دین سیکھنے کی نہ توفیق ملے، نہ وہ مانگے، نہ وہ کوشش کرے، نہ دین کے علم کے لیے کوشش کرے۔ یہ مصیبت ہے۔ دیکھیے کیسے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ظاہر ہے یہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گی۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو سب سے بڑا ہمارا غم اور پریشانی نہ بنانا۔ ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کا مبلغ مراد ہمارے علم کی انتہا، ہمارے علم کا مقصد دنیا نہ بنانا۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ دین کے معاملے میں ہمیں کسی مصیبت سے دوچار نہ کرنا۔ یہ اصل مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو ان تمام مصیبتوں میں جو لوگ صبر کر گئے ان کے لیے خوشخبری دے دیجیے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن خود قرآن نے یہاں پر بیان کی، اسلام نے بیان کی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کو جب کوئی بھی کسی بھی طرح کی چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کسی کے متعلق کوئی ناخوشگوار خبر سن لی، ضروری نہیں کہ وہ موت کی ہی خبر ہو، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ناخوشگوار پریشان کو، تو وہ کہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ صرف تب پڑھنا ہے جب کہ انسان کسی شخص کی موت کی خبر جب انسان سنے تو صرف یہ تب پڑھنا ہے، ایسا نہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ پڑھنا ہے۔ انسان چلتے چلتے اس کو معمولی سی ٹھوکر لگ گئی تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کو کوئی خبر ملی کہ فلاں جگہ پر یہ معمولی سا ایک حادثہ پیش آ گیا، چھوٹا سا حادثہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بیمار پڑ گیا، خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی بھی طرح کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمیں کیوں سکھایا گیا؟ کاش لوگ اس کو جان لیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی ورکشاپ ہے انسان کے لیے، اور کس قدر تیزی کے ساتھ اور کس جلدی سے اور بالکل معمولی سے وقت میں، سیکنڈز میں انسان کے ایمان کو کس طرح سے یہ چیز جلا بخشتی ہے، کس طرح سے اس کے ایمان کو مضبوط ترین کر دیتی ہے، کس طرح سے اس کے عقیدے کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت پہنچے، اگر کسی کی موت کی خبر یا کسی کے گھر میں یا کسی پر یہ مصیبت پہنچے، اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے؟ جب انسان کو کسی نقصان کی خبر ملی، وہ نقصان کسی بھی طرح کا ہو، تو انسان کو سکھایا گیا کہ کہو انا للہ۔ پہلی بات یہ کہو، اس بات کا اقرار کرو کہ بھائی ہم اللہ کے ہیں، پیدا اللہ نے کیا، کنٹرول اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے، اللہ کے امر کے ہم تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ جب چاہے، اللہ کی طرف سے جس بات کا اذن ہوگا وہ ہو جائے گا۔ انا للہ، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں،
انا للہ کے معنی یہ بھی کہ ہم تو اللہ کی پسند اور مرضی کے پابند ہیں۔ مصیبت پہنچنے پر اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ واویلا کرو، نوحہ کرو اور اس طرح کے جملے کو شکوے والے اور ناشکری والے نہیں۔ انا للہ، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، عابد ہیں، سلیوز ہیں۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر ہمیں آج کوئی مصیبت پہنچی ہے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، اگر کوئی آج ہم میں سے کوئی شخص ہم سے جدا ہو کر جا چکا ہے آخرت کے سفر پر، تو ہمارا کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے؟ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے بھی تو جانا ہے، لوٹنا ہے ہم نے۔ بڑی سے بڑی مصیبت صرف اس ایک جملے کی ادائیگی، اس کو سمجھ کر، اس میں جو اعتقاد ہے اس کو سمجھ کر کیا جائے تو کبھی کوئی شخص نقصان کی وجہ سے دل نہیں ہارے گا، اس کو نقصان یا کسی بھی خبر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اور مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو۔ جس شخص کا عقیدہ تقدیر پر اور آخرت پر مضبوط ہو، وہ بندہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا، ڈپریشن کی بیماری اس کو نہیں ہو سکتی، یہ مومن کے لائق ہی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی غلطی کسی جگہ پر ہے تو ٹھیک کر لو، ورنہ یا رب تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہم سے پہلے لوٹ گئے، باری ہماری بھی آنی ہے، راستہ یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے، چیزیں ہیں، آنی جانی چیزیں ہیں، کل میرے پاس نہیں تھی، یا رب تو نے دے دی، آ گئی، تو جب مرضی آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب چیزیں تیری طرف لوٹنے والی، ہم بھی تیری طرف لوٹنے والے۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ ہمیں پھر باقی لوگوں نے، دوسرے کلچر، دوسری تہذیبوں نے کیا سکھایا، ہمارے میڈیا نے کیا سکھایا، اور ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، ان میں کیا چیز سیکھی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی مصیبت آئے، کوئی گندا لفظ منہ سے نکالو، برا، کوئی اس کے اوپر اوپسی کہتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی اور کلمہ نکالتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے انتہائی بےہودہ گندا کلمہ اس موقع پر اپنے زبان سے نکالتے ہیں، وہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس کا معنی ہی بہت گندگی والا ہے، ہی گندگی، SHIT کتنے لوگوں پہ زبانوں پہ عام ہو چکا ہے۔ جہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، وہاں پہ وہ یہ لفظ بولتے ہیں، نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی تربیت۔ ایک شخص ہے، وہ مصیبت کے اوپر یہ برا کلمہ کہہ رہا ہے، برا لفظ بول رہا ہے، اور ایک شخص ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا تو کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا فرق ہے زمین آسمان۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی تربیت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، اور ایسے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ پھر کہا ان کی ایک اور علامت بھی ہے، بلکہ ان کے نتیجہ کیا ہے، خوشخبری کیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر عنایات ہوں گی، وہ رحمہ اور رحمت ہوگی۔ صلوات اور رحمت ایک ہی معنی ہے اس کا۔ اور کسی نے کہا کہ صلوات کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کا انسانوں کا تذکرہ کرنا۔ تو اللہ نے ان کا انعام بھی ذکر کر دیا کہ ان کو رحمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی طرف سے نوازشیں ملنے والی ہیں، اور ایک سرٹیفکیٹ بھی قرار ان کو دے دیا گیا۔ وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ کن لوگوں کو؟ یہی لوگ جن کو کوئی بھی مصیبت جب پہنچتی ہے تو وہ اس عقیدے پر کھڑے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے بھی کہتے ہیں، دل سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کو دنیا، آخرت، قبر، ہر جگہ پر اللہ کی رحمتیں، عنایتیں، نوازشیں ملتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ دنیا میں سیدھی راہ ان کو مل جائے گی، سیدھی راہ کی ہدایت مل جائے گی، اور آخرت میں جنت کی رہنمائی، گائیڈنس اور ہدایت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے عافیت میں رکھیں، اور خاص طور پر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کے متعلق ہر مصیبت اور فتنے سے محفوظ کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب